ابی ابن کعب کو کہہ رہا ہے، 20 رکعت کا کہہ رہا ہے، اور جو نماز پڑھنے والے تھے وہ خزدار کے گروہ ہی نہیں تھے، وہ صحابہ تھے، اور وہ 5-10 بھی نہیں تھے۔ اب سمجھو، خلیفہ راشد، عامر، امام صاحب، قاری القرہ، ابی ابن کعب، مامور، حضرت عمر نے حکم دیا، ابی ابن کعب نے مانا یا اس کی مخالفت کی؟ مخالفت کی۔ آپ اس کی تصریح واضح طور پر کیا ہوگی؟ واضح طور پر دکھائیں۔ یقین انہوں نے مانا، اور پھر صحابہ نے نماز پڑھی۔ اب یہ دکھاؤ، اس روایت کو نقل کرنے والی 11 والی روایت، 8 رکعت اس میں تراویح، اس روایت کو نقل کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کیا اماں جی نے اس پر نکیر فرمائی کہ میرے بیٹو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے؟ مولانا، حضرت عمر نے حکم دیا حضرت ابی ابن کعب کو، صحابہ نے نماز پڑھی، اجتماع صحابہ ہے، جماعت صحابہ ہے، اجماع صحابہ ہے۔ اجماع صریحی اگر نہ کہو، سکوتی تو ضرور کہو گے۔ اور ابن تیمیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گزرا ہے کہ لم ینکرہ منکر، کسی نے اس پر نکیر نہیں کی۔ اچھا، پھر ہماری والدہ بھی زندہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی جماعت، اتنی دیر تک روایت میں آتا کہ یتوکؤن علی عصیہم، کہ کبھی سہارا لگانا ہوتا تھا ڈنڈے پر بھی، تھک جاتے تھے۔ اور مسجد نبوی میں جماعت ہو رہی ہو، اماں جی کا حجرہ ادھر ہے، سمجھے؟ اور آپ نے پڑھا ہے کہ اسی حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے پیچھے اقتدا کی۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں پورے رمضان میں، اور اپنی والدہ کو اطلاع بھی نہیں دیں گے، اور والدہ وہی رہ رہی ہے، اور والدہ کو پتہ بھی نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ اور والدہ نے یہ کہا ہو کہ بیٹے تو اب ایسے نافرمان بن گئے، 1.25 لاکھ کی تعداد ہے ان کی، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے نافرمانی ہو گئے، اور وہ میری بات نہیں مانیں گے، خاموش رہنا ہی بہتر ہے، تقیہ ہی بہتر ہے۔ اور اماں یہ نہیں بتاتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی 8 سے زیادہ نہیں پڑھی، آپ 20 کیوں؟ میرے بیٹے خلیفہ راشد آپ بن گئے، آپ نے 20 کا بدعت کیوں ایجاد کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے کیوں؟ یہ اشکال غیر مقلدین پر نہیں ہے، یہ ہم پر بھی ہے۔ ہمارے اکابرین نے بھی صاف صاف لکھ دیا کہ کسی صحیح سند روایت کے اندر 20 کا ذکر نہیں ہے، صحابہ نے اس کا اہتمام کرا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے حوالے سے کل آپ کے سامنے گزرا کہ ایک جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام کر لینا، اس تعداد کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں صحابہ نے بڑھائی ہے۔ آپ اشکال سمجھے؟ ہماری طرف سے صاف صاف سے جواب ہے کہ پکی چکی بات ہے، یقینی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 20 صحیح روایت میں مروی نہیں ہے تو مسکوتاً ہو ہے، مسکوتاً ہو بھائی مانا ہے، روایت اس کا نہیں ہے۔ اور حضرت عمر جب کر رہے ہیں 20، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے تھے، اس کی اصل بنیاد تھی، تبھی تو 20 تھا۔ کچھ والا پڑھ گئے۔ اب آپ کی مرضی ہے، عمر سے بوجھ کو ہٹانے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس طرح بھی کہہ دو کہ یقیناً 20 یہ اصل تھی موجود، یقیناً صحابہ نے، حضرت عمر نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا، تبھی تو حضرت عمر نے اس عمر پر لگایا ایک۔ اور اگر آپ اس قسم کی بات نہ کرو، ویسے بھی کہہ دو کہ جی حضرت عمر نے یہ شروع کیا تھا سلسلہ اور صحابہ نے اس پر اجماع کیا، تب بھی فرض کر لو خدا نہ خواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سمجھے کہ اگر یہ چیز منقول نہ بھی ہو اور اس کا کوئی اس طرف آپ بالکل بات نہ لے جائیں، تب بھی یہ سنت بنے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ البتہ یہ ہوگا، خوب سمجھ لینا کہ سنت یہ علمی بات ہے، سنت کلی مشکک ہے، اس کے بعض افراد اقوا اور قوی اور بعض اس میں اضف، یہ فرق ہو سکتا ہے۔ واجب دون واجب، فرض دون فرض، سنت دون سنت، ایمان دون ایمان، کفر دون کفر۔ آپ نے پڑھا نہیں پڑھا؟ کفر دون کفر، کس کا کفر ابو جہل کے کفر تک پہنچتا ہے؟ کفر دون کفر، سمجھے بھائی جان؟ ایمان دون ایمان،
کس کا ایمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان تک پہنچ سکتا ہے؟ کچھ فرق پڑ گیا؟ ایمان دون ایمان، کفر دون کفر، فرض دون فرض۔ واجب بھی ہمارے ہاں فرض ہوتا ہے، الواجب فرض عملا، وہ عملا فرض ہوتا ہے، لیکن ان فروض قطعیہ سے نیچے ہے، فرض دون فرض، سنت دون سنت، بالکل فرق ہوتا ہے۔ ظہر کی جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، مغرب کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ سب سنتیں، سب سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس سنت مؤکدہ میں تفاوت فرق ہے۔ فجر والی جو سنتیں ہیں وہ اشد و اقوی ہے بالنسبت الى السنن الاخرى، باقی سنتوں کے مقابلے میں سب سنت مؤکدہ ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن جو عصر اور فجر کی اہمیت ہے وہ باقی نمازیں، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن جتنی تاکید عصر اور فجر کی، اس لیے پھر خبردار اس فجر کی نماز میں منافق سوتا ہے، ایمان کا ثبوت اسی میں دے دو۔ اور عصر کی نماز کے ٹائم پہ منافق سودا خریدتا ہے، سمجھے بھائی؟ عصر کی نماز کے ٹائم پہ منافق سودا خریدتا ہے، اور عصر وہ مبارک وقت ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت مل گئی، عصر کے ٹائم پہ نبوت مل گئی، یعنی دن کے 11 بجے 12 بجے نہیں ملے، اور 1 بجے نبوت نہیں ملی ہے، 9 بجے نہیں ملی ہے، بلکہ عصر کے ٹائم پہ۔